جن طبقات نے مل کر پاکستان کو کمزور کیا اور مودی کو حملے کی دعوت دی، یہ بات میں کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوں، یہ شاید چندمین دفعہ بات کر رہا ہوں، عدد مجھے یاد نہیں ہے، چونکہ جو بات درست ہوتی ہے اسے بار بار کریں تاکہ قوم سمجھے ہماری مختلف پیرایوں میں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کا مشن کب سے شروع ہوا، کس کس نے اس میں کیا کردار ادا کیا، اور کتنے لشکر بنائے گئے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ ان میں مختلف حکومتی وسائل سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، اداروں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، مذہب سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، سیاسی جماعتوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، عوامی طبقات سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، میڈیا کے ذریعے بھی فائدہ اٹھایا گیا، جنہوں نے افراد تیار کیے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ وہ جن پر اتفاق ہے، اجماع ہے ساری قوم کا، میں انہی کے نام لوں گا، جن میں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جس طبقے نے بنیادی کردار ادا کیا، جن طبقات نے، ان میں سے ایک ہے فرقہ واریت پھیلانے والے پاکستان کے اندر، فرقہ واریت جنہوں نے فرقے بنائے، فرقے لڑائے، فرقوں کو ہوا دی، فرقہ وارانہ جنگ شروع کی۔ اصل مقصد اس کا پاکستان کو کمزور کرنا تھا۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو انڈین میجر، جس نے ایک بہت بڑی کمپین پاکستان کے خلاف چلائی ہوئی تھی اور ابھی بھی ہے اور وہ چلا رہا ہے، اس نے ہندوستان کی حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ کئی کروڑ، کئی ملین ڈالر کا میزائل ضائع کرنے کے بجائے 2.5 لاکھ کے مفتی سے یہ کام کیوں نہیں لیتے آپ؟ 2.5 لاکھ کا مفتی، یہ اس کا کلپ ہے، آپ سن لیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ انڈین آرمی کے میجر کی بات ہے کہ جب پاکستان میں سستا میزائل موجود ہے تو آپ اس سے استفادہ کریں۔ جب مفتی موجود ہے تکفیری، جس کے نزدیک سارے پاکستانی واجب القتل ہیں، تو آپ، اس نے ایڈریس بھی دیا، کہا کہ پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہندوستان لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دبئی کے بینک سے اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ منتقل کر دیں، پھر اسے جہاں حملہ کروانا ہے یہ میزائل جا کے آگ لگائے گا۔ یہ انڈیا نے اپنی اسٹریٹجی کے اندر فرقہ واریت کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر منظور کیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اس نے سرمایہ لگایا اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بڑھایا اور اوج پہ پہنچایا۔ اور فرقہ واریت نے یہ پیسہ لے کر مختلف جگہوں سے اور خصوصاً انڈیا سے یہ آگ بھڑکائی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ شیعہ سنی جنگ اور پھر مختلف عناوین سے جنگ، شیعہ سنی جنگ، دیوبندی بریلوی جنگ، صوفی غیر صوفی جنگ، اہل حدیث غیر اہل حدیث جنگ، مقلد اور مجتہد کی جنگ، اور فلاں کی جنگ، فلاں کی جنگ۔ یہ اختلافات تاریخی ہیں، لیکن ان اختلافات کو فتنہ بنانا یہ کام ان مفتیوں نے کیا ہے، جو ابھی تک کر رہے ہیں۔ تازہ ترین بیانیہ کل کا، مجھے کل نظر آیا، شاید پہلے کا بنا ہوا ہو، کہ تازہ ترین بیانیہ انہوں نے ان حالات کے اندر پھر انہی فتنہ بازوں نے، فتنہ گروں نے صادر کیا ہے۔ یہ سب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ دوسرا جو فتنہ تھا خوارج کا، دہشت گرد، یہ انہوں نے تیار کیے۔ اب خوارج کی تیاری میں انہوں نے جو بنیادی خام مال لیا، خام مواد لیا، فرقہ واریت سے لیا، فرقوں سے لیا، مذہبی دنیا سے خام مال لیا، خام مال لے کر بھارت، اسرائیل اور افغانستان کی انڈسٹریز میں انہوں نے ان کو تیار کیا، دہشت گرد، جنہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ اور وہ بھی ایسے لوگ تھے جو پاکستان ہی میں پلے بڑھے اور پاکستان کے اندر انہوں نے یہ خدمات انجام دی۔ اسی طرح جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر مختلف ان عناوین سے اپنے اپنے فرقے کا بیانیہ فرقہ وارانہ بنا کر نشر کر رہے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں، یہ سب پاکستان کو کمزور کرنے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ سارے، یہ دہشت گرد، یہ خوارج، یہ فلاں فلاں، سارے یہ ایک طبقہ ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا۔ دوسرا، فرقہ واریت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کے وزن پر، یہ چونکہ یہاں زیادہ تر تعداد طلاب کی ہے، علماء اور طلاب تشریف فرما ہیں اور جانتے ہیں کہ
عربی الفاظ میں علم صرف میں یہ طریقہ بتایا جاتا ہے. ہر طالب علم کو صیغہ بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے بہت ڈیٹیل میں, بڑی تفصیل سے, اور بڑا خوبصورت علم ہے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ الفاظ, معمولی الفاظ, حروف, بلکہ الفاظ بھی نہیں, حروف عربی حروف ہجا لے کر ان سے آپ صیغے بناؤ, الفاظ بناؤ. الفاظ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کچھ بھی لو, آپ کو حروف کا وزن ابواب ہیں, ان اوزان پر آپ حروف ڈالتے جاؤ, صیغہ بنتا جائے گا, بنتا جائے گا, بنتا جائے گا. خوب یہی کام جو مدرسوں میں صیغے بنانے اور الفاظ بنانے کی ایک مفصل تمرین اور مشق علماء کے پاس ہوتی ہے, اور دیر نہیں لگتی, انہیں فوراً صیغہ بنا دیتے ہیں. یہی کام ہمارے جو تنظیم ساز, حزب باز اور مختلف گروہ بنانے والے ماہرین ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, وہ میڈیا میں بھی ہوتے ہیں, وہ سرمایہ داروں میں بھی ہوتے ہیں. انہوں نے وزن دیا کہ مذہبیوں نے کامیاب فرقے بنائے ہیں. سیاست میں حزبیں بناتے تھے, پارٹیاں بناتے تھے, اور سیاسی لوگ آ کے الیکشن لڑتے تھے, الیکشن میں تھوڑی دھوم دھام مچاتے تھے, تھوڑی بدگوئی بد زبانی کرتے تھے, پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے دوبارہ اپوزیشن اور اقتدار میں بیٹھ کر آپس میں مل کے حکومت چلاتے اور اقتدار سے لطف اندوز ہوتے. ان کی ٹریننگ دی گئی, ان کو مذہبی ٹچ دیا گیا, ان کو صیغہ سازی بتائی گئی کہ مذہبی جماعت جو صرف الیکشن لڑ سکے یہ کافی نہیں ہے, اس سے پاکستان کمزور نہیں ہوتا. پاکستان کو لوٹنے والے سیاستدانوں سے پاکستان کمزور نہیں ہوا. آپ دیکھیں 1947 سے پاکستان بنا, اب 2026 ہے, اور سب نے لوٹا, اور دبا کے لوٹا, جی بھر کے لوٹا, ہر دم لوٹا, لیکن لوٹ سے پاکستان کمزور نہیں ہوا. فقیر ہوا, مشکلات پیدا ہوئیں, لیکن کمزور نہیں ہوا. اسی لوٹ مار کے اندر ایٹمی طاقت پاکستان بن گیا, لوٹ مار کے اندر اتنی پاکستان کو وقار مل گیا. لوٹ مار تو رہے گی, جب تک تیرا نام رہے گا لوٹ مار قائم رہے گا, نظام رہے گا. جب تک یہ سیاستدان اور یہ لوگ ہیں لوٹ مار رہے گی. یہ لوٹ مار والوں کے گردن میں ڈالا جن لوگوں نے کہ لوٹ مار والوں نے پاکستان کمزور کیا ہے, نہ, یہ مذہبی صیغہ سازی کی بنیاد پر, مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پر سیاسی جماعت نے پاکستان کمزور کیا ہے. کہ آپ مذہبیوں کی طرح فتنہ گر جماعت بناؤ, فتنہ انگیز جماعت بناؤ, مذہبی فرقے کی طرح متعصب جماعت بناؤ جو تمام کو واجب القتل قرار دے, تمام کو گالی دے, تمام کو پاکستان کا دشمن قرار دے, فلاں قرار دے. خب یہ سیاسی جماعت بنائی کس لیے؟ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. یہ دوسرا طبقہ تھا کہ پاکستان میں ایسی سیاست شروع ہو جو مذہبی فرقوں کی طرح متشدد سیاست, متشدد مذہبی, متشدد فرقے اور متشدد سیاسی یہ لوگ پیدا ہوں. اب ظاہر ہے جو لوگ متشدد سیاسی گروپ بنانے میں مصروف تھے انہوں نے ہی متشدد مذہبی گروپ بنائے ہیں اور ریاستی اداروں میں بیٹھ کر یہ کام کیا ہے. آپ کبھی بھول نہیں سکتے. تیسرا طبقہ, یہ نام نہیں لیتے ہمارے عموماً محب وطن زیادہ لوگ, چونکہ ہمارے یہاں حب الوطنی ایک تو رینٹ پہ ہوتی ہے, حب الوطنی کرایہ ملتا ہے حب الوطنی کا. ایک حب الوطنی ہوتی ہے جو ہمارا سیاسی مسلک, اب تو اس حکومت میں سیاسی مسلک بن گیا ہے, چاپلوسی. جو چاپلوسی کرو آپ, اس کا نام حب الوطنی رکھ دو. وطن کے لیے کیا کیا ہے؟ وطن کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ وطن کے خلاف فتنے اٹھنے والوں کو فتنوں کے خلاف کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا, صرف بات کی ہے چاپلوسی. جب بھی موقع ملا ہے زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں, تعریفیں کی ہیں, چاپلوسی کی ہے, اس کا نام حب الوطنی, اس کلپ کا نام حب الوطنی رکھ دیا ہے. حب الوطنی میں عرض کروں گا, حب الوطنی بغیر کرائے کے اور بغیر چاپلوسی کے اگر کسی نے حب الوطنی خالص, جس طرح دین خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کو خالص دین چاہیے, ملاوٹ والا ریاکاری والا نہیں چاہیے, اور رینٹل دین نہیں چاہیے, اور ریاکاری والا نہیں چاہیے, خالص دین.
خالص دین اللہ کے لیے ہے، وہ خالص حب الوطنی، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کو بھی دیکھنی ہے وہ عروۃ الوثقیٰ میں آ کے دیکھے، جس کا نہ کرایہ ملتا ہے، جس کو نہ اس کی بنیاد کوئی چاپلوسی یا نہ، جب دوسرے لوگ ملک کمزور کرنے میں لگے ہوئے تھے عروۃ الوثقیٰ ملک جوڑنے میں لگا ہوا تھا، جب سارے امت کو تفریق کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے تھے، عروۃ الوثقیٰ اس کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیسرا طبقہ جس نے یہ دونوں طبقوں کو سہارا دیا ہے، یعنی فرقہ واریت کو اور سیاسی متشدد گروہوں کو، سیاسی طور پر ملک کو کمزور کرنے والوں کو جس طبقے نے کیا ہے، چونکہ ثبوت ہو چکے ہیں عدالتوں کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے، بات کھل گئی ہے، میں بھی کھل کے بات کر رہا ہوں۔ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کمزور کیا۔ فوج کے اندر بیٹھ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ متشدد سیاست کس نے بنائی ہے؟ یہ ملک کو، یعنی سیاسی لوگوں کو یا عوامی طبقات کو فوج کے خلاف جرأت کس نے دی ہے؟ مودی کو کس نے یہ پیغام دیا ہے؟ یہ ڈیزائن کس کا ہے؟ یہ اسٹریٹجی کس کی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لاؤ فوج کے خلاف، لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤ بھارت کے خلاف، لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤ اسرائیل کے خلاف، لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤ امریکہ کے خلاف، لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، پاکستان کے محافظوں کے خلاف لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤ۔ اب یہ کام کیا، یہ سارے لوگوں نے مل کے کیا، اور کروانے والے پیچھے آج یہ بات چونکہ خود فوج نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اسی جرم پر انہوں نے فوج سے ہٹایا بھی اور پکڑا بھی اور جیل میں، البتہ کچھ کو لیا کچھ کو نہیں لیا، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، لیکن یہ جرم کیا انہوں نے، یہ ڈیزائن انہوں نے کیا کہ فوج کو کمزور کریں، عوام اور فوج میں دوریاں اور فوج میں تقسیم کریں، فوج کو ہی تقسیم کر رہے تھے۔ یہ تین بڑے طبقات تھے، اور چوتھا میڈیا۔ ہماری فوج کا پہلے دن سے، یعنی ایک محاذ پر میں نے اپنی فوج کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، اور خود فوج کے ڈی جی ISPR جو یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں، جو ہر جگہ کوششیں انتہا کی کر رہے ہیں چوتھے محاذ پر غلبہ حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، اور وہ میڈیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور یہاں پر ہماری فوج ابھی تک مصروف ہے، لیکن یہ مورچے ابھی تک گرا نہیں سکے، یہ مورچے سر نہیں کر سکے ابھی تک میڈیا کے۔ پاکستان دشمن، پاکستان مخالف، پاکستان کو کمزور کرنے والا میڈیا طاقت کے ساتھ ابھی تک میدان کے اندر ہے، اور اس کے پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے صہیونی ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ چوتھا میدان ہے۔ ان چار میدانوں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، فعالین ہیں، قائدین ہیں، لشکر ہیں، انہوں نے مل کر پاکستان کو کمزور کیا۔ پاکستان کمزور کر کے اپنے گمان کے مطابق فوج میں تقسیم کر کے، فوج کو بے اعتبار کر کے، فوج کو گالی گلوچ دے کے، عوام کو فوج کے خلاف بھڑکا کے، اور پھر دشمن کو سگنل دیا کہ اب پاکستان کمزور ترین تاریخی پوزیشن میں ہے، ایک حملہ کافی ہے، ایک آدھے دن کی مار ہے، باقی معاملہ وہ پاکستان کے عوام اٹھ کے سڑکوں پہ آ کے کر دیں گے۔